محترم سامعین کرام، تو معلوم ہوا کہ علماء کا وجود نہایت ہی ضروری ہے، اور علماء سے محبت یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو علماء سے محبت مل جاتی ہے اور علماء سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ آج بعض بدبخت انسان علماء کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی احمق انسان، بیوقوف انسان علماء کو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے، علم ہونے کی وجہ سے، اور حافظ کو اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور پھر سے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اور پھر سے ایمان میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ علم دین اور حفظ قرآن سے نفرت کرنا کفر ہے۔ اور اگر کوئی شخص عالم دین سے اس کی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی لازمی ہے اور ضروری ہے کہ وہ دوسرے علماء حق سے محبت اور عقیدت کا رشتہ برقرار رکھے۔ کسی ایک عالم کی حرکات کی وجہ سے اور بری عادت کی وجہ سے دوسرے تمام علماء سے نفرت کرنا انتہائی درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ کیا آپ کسی آدمی کو عقل مند کہیں گے جو کسی ڈاکٹر کی نادانی کو دیکھ کر دوسرے سارے ماہر اور اسپیشلسٹ اور حاذق اور ماہر ڈاکٹروں سے بھی نفرت کرنے لگے؟ یا اسی طریقے سے کسی ماسٹر یا پروفیسر کی غلط کاری اور غلط کاموں کو دیکھ کر دنیا بھر کے پروفیسروں کو گالیاں دینے لگے؟ کیا ہم ایسے انسان کو عقل مند سمجھیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے آدمی کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یا چند والدین کی غفلتوں اور نادانیوں کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی دوسرے تمام والدین کو برا بھلا کہنے لگے اور برا سمجھنے لگے، تو کیا ایسے آدمی کو عقل مند سمجھا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عزیز بھائیوں، اگر علماء حق نہ ہوتے، آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم، یہ دنیا، یہ عالم اسباب ہے، جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے، اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثہ اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے ترجمے اور تفسیر جاننے والے نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے، رد و بدل کرنے سے کوئی روکتا نہیں تھا، اگر علماء نہ ہوتے تو بادشاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرفروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے کون روکتا؟ عزیز بھائیوں، علماء سے دوری اور علماء سے نفرت انسان کے لیے بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اور جب انسان علماء کرام سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے عذابات نازل ہوتے ہیں اور بڑی بڑی تکلیفیں نازل ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف کو عرض کرتا جاؤں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر عن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے بھاگیں گے، علماء اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں سے بھاگیں گے۔ جب یہ لوگ علماء سے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 مصیبتوں کے اندر مبتلا کرے گا، 3 مصیبتیں نازل فرمائے گا۔ سب سے پہلی مصیبت کہ ان کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی، ان کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔
نمبر 3 ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر علماء نہ ہوتے تو یہ عوام الناس لوگ جانوروں کی جیسی زندگی گزارتے، جانوروں جیسی زندگی گزارتے اگر علماء نہ ہوتے۔ یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا فرمایا اور علماء نے انسانوں کو انبیاء کے صدقے میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہانت علم یعنی علم کی بے عزتی اور اہانت اہل علم یعنی علماء کی بے عزتی یہ کفر ہے۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے، جو علماء کو علماء ربانیین کو معمولی نگاہ سے دیکھتا ہے، بے عزتی کرتا ہے اور حقارت والی نگاہ سے دیکھتا ہے اور علماء ربانیین کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی قبر کو کھود کر دیکھو کہ اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اور علماء کو ذلیل کرتا ہے، اس کی قبر کو دیکھو، اس کی قبر کو کھود کر دیکھو کہ اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت یہ مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا، خبردار، کام بولے تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا، خبردار، آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو اور بچو، ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور عالم کی موت اسلام کا ایسا رخنا ہے اور ایسا نقصان ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ ہمیں علماء کرام سے صحیح معنی میں محبت عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت اور عرض کر دوں کہ علماء سے بغض، علماء سے کینہ، علماء سے دشمنی اور نفرت کرنے پر اللہ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، دشمنی رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی، یعنی نکاح میں بجائے دینداری اور تقوی کے مالداری کو دیکھا جائے گا، دینداری اور تقوی کے بجائے صرف مالداری کو دیکھا جائے گا، تو حق تعالی شانہ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرمائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 1 قحط سالی ہو جائے گی۔ نمبر 2 بادشاہ کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے، حکام، حاکم لوگ، قوم کے ذمہ دار لوگ خیانت کرنے لگیں گے، دشمنوں کے پے در پہ حملے ہوں گے۔ آج اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو یہ 4 عذابات ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیز بھائیو، ایک اور حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم کی بے عزتی کی، تحقیق کہ اس نے علم دین کی بے عزتی کی، اور جس نے علم دین کی بے عزتی کی تحقیق کہ اس نے نبی کی بے عزتی کی، اور جس نے نبی کی بے عزتی کی تو یقیناً اس نے جبرائیل امین کی بے عزتی کی، اور جس نے جبرائیل امین کی بے عزتی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کی، اور جس نے اللہ کی بے عزتی کی قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عالم زمین میں اللہ کی دلیل اور حجت ہے، تو جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں علماء کرام سے محبت صحیح معنی میں نصیب فرمائے، اور علماء سے نفرت اور دشمنی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، تو معلوم ہوا کہ علماء کا وجود نہایت ہی ضروری ہے، اور علماء سے محبت